میں ایک چھوٹا جہا افسانہ جڑا ہے وہ تھوڑے سامنے پیش کراں گا، جن کا عنوان ہے خوشی کا مارشل لاء۔ جہاں آنسو بغاوت سمجھے جاتے تھے، شہر میں ایک نیا قانون آیا تھا۔ اب ہر شہری کو خوش رہنا لازمی ہوگا۔ حکومت نے اعلان کیا، اداسی قومی ترقی کے خلاف سازش ہے۔ لوگ پہلے ہنسے، پھر ٹی وی چینلز نے بتایا کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک بھی یہی کر رہے ہیں۔ اینکر چیخ چیخ کر بولے، جو شخص خوش نہیں وہ ملک دشمن ہے۔ اگلے دن سے ہر دفتر، ہر اسکول، ہر بازار میں اسمائل کیمراز لگا دیے گئے۔ اگر کسی کے چہرے پر اداسی نظر آتی اس کو جرمانہ ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ لوگ ہنسنا سیکھ گئے۔ جیلی ہنسی، دکاندار ہنستے ہوئے مہنگائی بتاتے، ڈاکٹر ہنستے ہوئے کہتے معذرت مریض نہیں بن سکا۔ نوکری سے نکالا جانے والا ملازم بھی مسکرا کر کہتا کوئی بات نہیں سر، ملک ترقی کرے۔ حتیٰ کہ قبرستان کے باہر بھی بورڈ لگا دیے گئے، برائے مہربانی جنازے کے دوران مثبت رہیں۔ شہر میں سب خوش تھے، کم از کم دکھائی یہی دیتا تھا۔ ایک آدمی تھا نہیں، لیب اٹینڈنٹ، بیوی بیمار، بیٹا بے روزگار، گھر کرائے کا، مگر ہر صبح اسکول جاتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے زبردستی مسکراتا، کیونکہ پچھلے مہینے اس کے پڑوسی کو صرف اس لیے گرفتار کر لیا گیا تھا، اس نے سبزی کی قیمت سن کر ماتھا تھام لیا۔ حکومت نے اسے معاشی دہشت گرد قرار دے دیا۔ ایک دن نعیم کی بیوی مر گئی۔ محلے والے جنازے میں آئے، سب کے چہروں پر عجیب مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ ایک شخص نے نعیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دانت نکالتے ہوئے بولا مبارک ہو بھائی، اللہ کی امانت تھی۔ نعیم کے اندر کچھ ٹوٹ گیا، وہ پہلی بار جنازے میں رو پڑا، بس وہی اس کی غلطی ہو گئی۔ اگلے دن 2 سرکاری اہلکار اس کے گھر پہنچ گئے۔ آپ پر قومی مایوسی پھیلانے کا الزام ہے۔ نعیم حیران رہ گیا، میری بیوی مری ہے۔ افسر مسکرایا، ریاست آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہے، لیکن منفی سوچ دوسروں پر برا اثر ڈالتی ہے۔ نعیم کو مرکز اصلاح جذبات بھیج دیا گیا۔ وہاں سینکڑوں لوگ موجود تھے، کوئی اپنے بچے کی موت پر رو رہا تھا، کوئی بجلی کے بل پر پریشان ہوا تھا، کوئی مہنگائی کا ذکر کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ سب کو ایک ہی سبق پڑھایا جاتا، حقیقی محب وطن ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ ہر صبح مریضوں کو آئینے کے سامنے کھڑا کیا جاتا اور نعرہ لگوایا جاتا، ہم خوش ہیں، ہم مطمئن ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں۔ جو زور سے نعرہ نہ لگاتا اسے شدید اداس قرار دے کر الگ کمرے میں لے جایا جاتا۔ ایک دن نعیم نے ہمت کر کے ڈاکٹر سے پوچھا اگر انسان واقعی خوش نہ ہو تو؟ ڈاکٹر ہنس پڑا، پھر خوش نظر تو آئے۔ معاشرہ حقیقت نہیں اپیرنس مانگتا ہے۔ یہ جملہ نعیم کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ کچھ دن بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ ہنستا تھا،
اتنا ہنستا کہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، بازار میں ہنستا، دفتر میں ہنستا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کی قبر پر بھی ہنستا۔ لوگ کہتے دیکھو کتنا مضبوط انسان۔ کسی کو معلوم نہیں تھا نعیم اب آہستہ آہستہ پاگل ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن شہر میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ چوراہے میں چائے کی دکان میں لگی اسکرین پر صدر مملکت قوم سے خطاب کر رہے تھے۔ وہ مسکرا کر کہہ رہے تھے ہمارا ملک تاریخ کی سب سے خوش قوم بن چکا ہے۔ اس لمحے اسکرین کے پیچھے کھڑا ایک صفائی والا اچانک گر پڑا۔ دل کا دورہ، وہ مر چکا تھا، مگر خوفناک بات یہ تھی مرنے کے بعد بھی اس کے چہرے پر سرکاری مسکراہٹ جمی ہوئی تھی۔ چوک میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک ایک بچہ زور سے بولا امی یہ مر کے بھی ہنس کیوں رہا ہے؟ اس کی امی فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی چپ، دیواروں کے بھی کام ہوتے ہیں۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ پہلی بار لوگوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور انہیں احساس ہوا شہر میں کوئی خوش نہیں تھا، سب صرف سزا سے ڈر رہے تھے۔ اسی رات نعیم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا، اتنا ہنس رہا تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر اچانک اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور چیخ کر کہا مبارک ہو، تم جیت گئے۔ نیچے سڑک پر گزرتے لوگ رک گئے۔ نعیم ہنستے ہنستے بولا تم نے انسانوں سے ان کا غم چھین لیا اور سمجھ بیٹھے کہ تم نے انہیں خوش کر دیا۔ واہ واہ۔